عشق علی حیدر کرار اس عشق کو، اس محبت کو، اس معرفت کو حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی بڑا سفر درکار ہے۔ ہم یہاں رک نہیں سکتے، یہاں ٹھہر نہیں سکتے، ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کہ بس اب اتنا کافی ہے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب مومن اپنی حقیقی ایمان کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے یہ مسافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ دل کرتا ہے تو کربلا چلا جاتا ہے، پھر آنکھیں بند کرتا ہے اور کھولتا ہے تو نجف چلا جاتا ہے، اس لیے کہ زمین اس کے لیے اپنے راستوں کو سمیٹ دیتی ہے۔ وہ دستے دعا بلند کرتا ہے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے او میرے ملائکہ یہ میرا مومن کعبہ سے زیادہ افضل ہے تو ملائکہ سے زیادہ افضل ہے۔ ابھی اپنی روح کو وہ مقام اور شرف عطا کرنا ہے، اور یہ شرف تب حاصل ہوگا جب ہم اپنے آپ پر محنت کریں گے۔ کل ایک گھر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ علامہ آیت اللہ مرعشی نجفی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آل محمد کے منابع کو اکٹھا کرنے کے لیے ساری زندگی لٹا دی۔ اب اگلا جملہ عرض کرتا ہوں، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو کل بہت سارے مومنین نہیں تھے، تھوڑا سا بس اس کو آپ کے ساتھ لنک کرنے کے لیے کہ انہوں نے کتابیں اس دور میں اکٹھی کی ہیں کہ جب قحط سالی کا زمانہ تھا، کوئی کتابیں فروخت اس لیے کرتا تھا کہ 2-4 ٹائم کی روٹی مل جائے۔ ایک مرتبہ جب آیت اللہ مرعشی نجفی گئے اور دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون کتابیں فروخت کر رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا میں یہ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں، کہا خرید لیجئے، قیمت کتنی ہے؟ قیمت معلوم ہوئی، کہنے لگے میرے پاس اتنی قیمت اس وقت نہیں ہے، میں تمہیں پیسے 3 دن کے بعد دوں گا۔ وہیں پہ ایک دشمن آل محمد آیا اور وہ اس خاتون سے کہنے لگا کہ یہ کتابیں میں لیتا ہوں اور نقد پیسے دیتا ہوں اور 3 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ مرعشی نجفی کے چہرے پہ موت کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ خاتون کہنے لگی میرا سلام ہے اپنی قوم کی ماؤں بہنوں پہ، اتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے ہم تک مکتب پہنچانے کے لیے۔ کہنے لگی بیٹا مرعشی تو پریشان نہ ہو، میں عاشق علی حیدر کرار ہوں، میں دنیا کے عوض ذکر علی کو فروخت نہیں کروں گی، میں دنیا کے عوض علی حیدر کرار کا مذہب فروخت نہیں کروں گی، تو مجھے پیسے 3 دن کے بعد دے دینا، اس لیے کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ پیسے تو تم سے لوں گی لیکن تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہی ہوں، میں 3 دن بچوں کی بھوک پیاس برداشت کر لوں گی، لیکن یہ کتابیں تم لے جا۔ سلام ہے ایسی قوم پہ۔ جب یہ آیت اللہ مرعشی آپ جب زیارات کے لیے تشریف لے کے جائیں تو ان کی وہ بہت بڑی لائبریری اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کتابیں جمع کی، قربانیاں دی۔ اور جب آئے نا اپنے مدرسے میں کہنے لگے طلبہ سے جاؤ شہر میں جا کے اعلان کرو مرعشی نجفی تمہارے والدین کے روزے رکھنا چاہتا ہے، قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے۔ مرعشی نجفی اجارے کی نمازیں پڑھے گا اور بدلے میں جو قیمت دو گے وہ ان کتابوں کی ادا کرے گا۔ یہ مقام ہے مرعشی نجفی کا۔ لیکن جب یہی مرعشی نجفی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اپنی زندگی کے چند آخری ایام گزار رہے ہیں، تو آیت اللہ مرعشی نجفی اپنی ساری لائبریری مکتب آل محمد کو وقف کر کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری متاع یہ مذہب آل محمد کی خدمت کے لیے ہے۔ اتنی محنت سے حاصل کی ہوئی کمائی آخری دن ہیں، 6 یا 7 دن رہ گئے ہیں، ان کے سرہانے کے ساتھ 3 یا 4 کتابیں رہ گئی ہیں۔ ساری لائبریری وقف کر دی، 3 یا 4 کتابیں رہ گئیں۔ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ بیٹا یہ کتابیں بھی اس وقف شدہ لائبریری میں رکھ کے آ جاؤ۔ مرعشی نجفی نہیں چاہتا، علی کا شیعہ نہیں چاہتا جب علی کا شیعہ دنیا سے جا رہا ہو تو دنیا کی کوئی چیز مرعشی نجفی کی ملکیت میں ہو۔ مرعشی خالی ہاتھ جانا چاہتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی ساری دولت لوٹا کے چلے جاؤ، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا
ہوگا کہ اپنے آپ کو اپنا دنیا نہ بنانا کہ دنیا کے کمانے کے لیے نہ مومن کا احترام ملحوظ خاطر رہے، نہ حلال ملحوظ خاطر رہے، نہ حرام کی کوئی پرواہ رہے، بس دنیا کماتے چلے جائیں۔ نہیں نہیں، ہاں ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو اچھا مقام دیا جائے، اچھی رہائش دی جائے، زندگی کے سارے وسائل دیے جائیں، بلکہ بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ثواب ہے اپنی زوجہ پہ مال و متاع خرچ کرنا۔ ایک روایت تو یہ بھی کہتی ہے کہ 18 گنا زیادہ ثواب ہے ایک درہم جو تم کسی مسکین کو دیتے ہو، ایک درہم جو تم کسی فقیر کو دیتے ہو، یہ سارے خرچ کرتے چلے جاؤ، ان سے 18 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ ایک درہم جو تم اپنی زوجہ اور بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہو۔ لیکن مولا فرماتا